اب ہم چونکہ خاکی الاصل ہیں تو ہمارے اندر مٹی ہی کی صفت پیدا ہونی چاہیے، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ سب سے پہلی مٹی کی صفت ہے، مٹی کے اندر صلاحیت ہے کہ مٹی ڈھانپتی بھی ہے، چھپاتی بھی ہے۔ کیا کرتی ہے بھائی؟ ڈھانپتی بھی ہے اور چھپاتی بھی ہے۔ اور یہ سبق ہمیں کہاں سے ملا؟ جس وقت میں یہ کالونی بنی اور سب سے پہلے حضرت آدم آسمانوں سے اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا، تو سب سے پہلے قتل ہوا حسد کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے حسد کی وجہ سے لڑکی کا حسد تھا، وہ لمبا واقعہ ہے، لیکن جس وقت وہ پہلا قتل ہوا اس سے پہلے دنیا میں کوئی مرا نہیں، اب پتہ ہی نہیں تھا احکام نہیں آئے تھے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کے لیے ادھر ادھر لیے پھرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آئی کہ میں کیا کروں اس کا۔ چنانچہ اس نے اللہ نے اس کی رہبری کے لیے ایک کوے کو بھیجا، اور ایک جانور مرا پڑا تھا، تو اس کوے نے اپنے پیروں سے مٹی کو کھودا اور کھودنے کے بعد اس مردہ لاش کو جو جانور کی تھی اس کے اندر رکھا اور پھر اپنے پروں سے اس پر مٹی کر دی۔ جب یہ کر دیا تو قرآن پاک نے کہا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے ہائے شرمندگی ہو مجھ پر، میں تو اس کوے جیسا علم بھی میرے پاس نہ ہو سکا۔ کم سے کم کوا اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا تو جانتا ہے، میں تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا نہیں۔ وہاں سے ہمیں پتا چلا کہ مٹی اپنے اندر کیا رکھتی ہے؟ چھپانے کا مزاج رکھتی ہے۔ اور آج اگر سب سے بڑا عیب ہے، میں مانگے رام جی کی پول کھولتا ہوں، یہ میری پول، آپ ان کی ہے جی دورانی جٹھانی کی، جٹھانی دورانی کی، محتمم استاد کی، استاد محتمم کی، طالب علم اپنے ساتھی کی، ساتھی اپنے طالب علم کی، مالک اپنے نوکر کی، نوکر اپنے مالک کی۔ اور جب یہ چونکہ چھپانے کا مزاج ہے نہیں تو ساری دنیا میں فساد برپا ہے۔ اس لیے بھائی آج ایک وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنے بھائی کے عیب کو، اپنے بھائی کی کمی کو، اپنے بھائی کے گناہ کو چھپائیں گے۔ گناہ کی بات کرنے والے تم کون ہو؟ گناہ تو اس کا کیا ہے وہ اپنے آپ پوچھ لے۔ اس لیے بھائیوں ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ چھپانے کا، ڈھانکنے کا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک غیر مسلم یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان ہوا، اور مقصد تھا اللہ کے نبی کے اخلاق کو جاننا، کردار کو جاننا، اور آپ کی باتوں پر کوئی بات ملے گی تو اعتراض کروں گا۔ چنانچہ آپ کا مہمان ہو گیا، غیر مسلم مہمان تھے، لیکن اللہ کے نبی کی تو عادت تھی ہر ایک کو سمان دینا، عزت دینا، ان کو پڑھانا۔ آپ نے بڑھیا کھانا کھلایا، اس نے بہت جم کر کھانا کھایا، رات کو پیٹ میں درد ہوا اور اس نے بستر بھی گندا کر دیا، اور صبح کو جب شرم آئی تو سویرے نہار یعنی ابھی روشن بھی نہیں ہوا اٹھ کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی جب دن ڈھلے کے بعد اس کمرے پہ پہنچے کہ جہاں اس مہمان کو ٹھہرایا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ بستر بھی گندا ہے۔ تو ہم جیسا ہوتا کوئی بد عمل تو کیا کہتا؟ ارے مردود آیا تھا وہ حرام خور، کھا کے گیا مندھڑی، بستر بھی گندا کر گیا اور یہ کر گیا۔ یہ ایسے ہی نالائق ہوتے ہیں، یہ جی 50 جگہ اس کی عزت کا کلیان کر دیتا۔ واہ کیا سیرت دے کر کے گئے۔ جس وقت دیکھ لیا کہ بستر گندا ہے تو آپ نے گھر میں جا کے یہ نہیں کہا کہ وہ جو رات مہمان آئے تھے اس نے بستر گندا کر دیا، جاؤ اس کو جا کر کے دھو دو۔ نہیں، خاموشی سے پانی لائے، اس بستر کو اٹھایا اور دھونا شروع کر دیا۔ کون؟ جن کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں فرشتے، جن کی برکت سے ساری کائنات بنائی گئی، جن کی وجہ سے آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور ہم اسلام اور سچائی کی تعلیم اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ پیغمبر امن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، جس نے درختوں کے بھی حقوق بیان کیے، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے، پڑوسی کے بھی حقوق بیان کیے، غیر مسلموں کے حقوق بیان کیے۔ کوئی بھی ہو، ساری دنیا میں کائنات میں ہر چیز کا حق کس نے بیان کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو آپ اپنے آپ دھو رہے، دھوتے دھوتے
جیب کی چیز تھی جو سوتے وقت اس نے علیحدہ رکھ دی تھی اور جلدی سے بھاگا تو وہ بیچارہ اٹھا نہیں سکا. اب اسے یاد آیا راستے میں جا کر, اب واپس آیا, شرما بھی رہا ہے کہ اب کیا کہیں گے وہ, میں ان کا بستر بھی گندا کر کے آیا ہوں مسلمانوں کا. لیکن آیا ہے مسلمان اتنا تنگ دل نہیں ہوتا, اور جو تنگ دل ہوگا, جو اپنے بھائی سے نفرت رکھے گا, کدورت رکھے گا, عداوت رکھے گا, اس کے دل میں اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. نگر پالیکا میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے یہاں مسلمان نہیں ہو سکتا. چنانچہ آیا, دیکھا, اوہو یہ تو ساری کائنات کے پیغمبر ہیں, میسنجر ہیں, مہان ہستی ہیں, اور یہی میری گندگی کو دھو رہے ہیں. تو معلوم ہے اس یہودی نے کیا کہا, اس نے کہا آپ نے تو ظاہر کی گندگی نہیں دھوئی, میرے دل کی گندگی بھی دھو دی. میں آپ کے ہاتھ پر ایمان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اس پربھو کو, اس خدا کو, اس طاقت کو ایک مان لوں اور آج سے آپ کے غلاموں میں شمار ہو. کیوں بھائی بتاؤ ذرا, مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر اللہ کے نبی ان کو ڈانٹتے, اللہ کے نبی اسے برا بھلا کہتے, تو کیا وہ اسلام کے قریب آ سکتا تھا؟ بلکہ آپ جب وہ واپس آیا تو آپ نے خیریت پوچھی اور یہ کہا کیسی طبیعت ہے, اب پیٹ میں گڑبڑی تو نہیں ہے؟ ہائے ہائے, کیسے وسیع اخلاق کا پیغمبر تھا. تب قرآن پاک نے مٹی کی پہلی صفت بیان فرمائی کہ مٹی کی پہلی صفت ہے ڈھانکنا اور چھپانا. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اگر ہم ایک دوسرے کو اس کے عیوب کا پردہ داری کرنے کے بجائے چھپانے اور ڈھانکنے پہ آ جائیں تو کیا دل ملیں گے کہ نہیں ملیں گے آپس میں؟ گھر بگڑنے سے بچیں گے, محلے برباد ہونے سے بچیں گے, کارخانے برباد ہونے سے بچیں گے. بعض دفعہ بدگمانی کی وجہ سے ہم پورے گھر کو برباد کر بیٹھے. ہمارے یہاں مظفر نگر میں واقعہ پیش آیا, نئی دلہن آئی تھی تو بیچاری والدہ بات کیا کرتی تھی, بیٹے کیسے کرتی ہے, ماں کا دل ہوتا ہے کہ جس سنتان کو پالا تھا اب وہ دوسرے کے گھر میں چلی گئی. اب ساس جب بھی دیکھتی تھی کہ یہ 5 منٹ سے بات کر رہی ہے, 10 منٹ سے بات کر رہی ہے, اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور شام کو اپنے لڑکے سے کہا بیٹے بہو کے لچھن اچھے نہیں ہیں, بہو کے لچھن اچھے نہیں ہیں. لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, چاہے اپنے آپ کو 50 گندگیوں کے ڈھیر میں منہ مارتا ہو, لیکن بیوی چاہیے, بیوی مریم, بیوی چاہیے کیسی, بیوی مریم بالکل کسی طرح کا داغ دھبا نہ ہو. اس نے اٹھایا لٹ اور دیا جو سر پہ. سالے آئے, سالوں نے جو دی گولی دبا کے بھیجے میں میاں ڈھیر ہو گئے. 13 ادھر سے اٹھے, 14 ادھر سے اٹھے, 1.5 سال ہو گیا, 2 گھرانے 2 خاندان برباد ہیں, لاکھوں کا سرمایہ لگ چکا. اور جب 6 مہینے کے بعد عدالت کے جج نے کہا کہ موبائل کی انکوائری کی جائے, جانچ کی جائے کہ لڑکی کس نمبر پہ بات کرتی تھی, 6 مہینے کی ڈیٹیل نکالی گئی تو والدہ کے علاوہ کسی اور نمبر پر بات کی. اس لیے بھائیوں اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, پیار کرنا سیکھو, چھپانا سیکھو, اپنے بھائی کا سمان سیکھو, احترام سیکھو, نفرتوں کو مٹاؤ, دو رنگی چھوڑ دو, یک رنگ ہو جاؤ. یک رنگ محبت کا رنگ ہے, انسانیت کا رنگ ہے, مذہبیت کا رنگ ہے. اس لیے کہ مذہبیت جو ہے وہ آدمی کو ملاتی ہے, جوڑتی ہے, توڑتی نہیں. تو مٹی کی پہلی صفت یاد رہے گی بھائی, پہلی صفت ہے ڈھانکنا چھپانا, اور دوسری مٹی کی صفت ہے قبولیت. کیا قبولیت؟ یعنی اپنے اندر جذب کر لینا, کسی کا مان سمان دے دینا, مان لینا, اپنے اندر پی جانا. اب آپ مٹی میں پانی ڈالو, پانی پی جائے گی, دودھ ڈالو, دودھ پی جائے گی, ہے جی, چائے بگڑ گئی وہ پی جائے گی, آپ نے گندگی ڈالی وہ اپنے اندر پی جائے گی. تو مٹی کی خاصیت ہے جذب کر لینا, سامنے والے کو احترام دینا, اسے قبول کر لینا. آج نئی
बहू को पुरानी जो बहू होती है वो बर्दाश्त नहीं करती। हमारे यहाँ एक वाकया हुआ रिश्तेदारों में, नई जो बहू आई बड़ी काबिल थी। अब वो जब खाना बनाती थी तो बड़ी बहू चुपचाप जाके उसके खाने में पानी मिला देती। अब ससुर साहब कहते थे कैसी बेलती है, पानी पानी कर देती है गोश्त में, कैसा खाना बनाती है, मेरी बहू तो फुला है। उसका मकसद क्या था कि मेरी ही तारीफ इस घराने में तो मेरी ही तारीफ रहे, नई बहू की तारीफ। आप अंदाजा लगाओ कि अगर ऐसे मिजाज के साथ हम समाज में जिएंगे तो क्या कोई समाज का बंदा हमें कबूल करेगा? इसलिए मिट्टी की दूसरी खासियत है कबूलियत, हर एक को मान सम्मान दे। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो हमारे ऑल इंडिया आजकल के नेता हैं और पार्टी में आपका बड़ा मकाम है पूरे इंडिया लेवल पर, तो इन्होंने कारी साहब से गुफ्तगू की, मैं ऐसी बातों को बहुत नोट करता हूँ। कारी साहब लोग खड़े हुए हैं, क्या आपके यहाँ मैच कम है? तो कारी साहब ने कहा कि साए चल रहे हैं इसलिए मैच नहीं मिले। तो मांगे राम जी ने उन्हें कहा ये तो आपको बात मुझे बतानी चाहिए थी, क्या जलसे से बड़े साए हैं? क्या कहा? क्या जलसे से बड़े साए हैं? हमारे लिए असर जलसा है, अगर जलसे के लिए मैच नहीं तो साए के लिए कैसे मैच? ये कबूल करना सीखो तो अल्लाह बड़ा बनाएगा। देखो कितना बड़ा बनाया है जब आदमी की नीयत अच्छी होती है ना, वरना उन्हें क्या जरूरत है मैच से, वो तो स्टेज पे बैठे हैं ना। लेकिन इन्होंने कहा कारी साहब से कि आप हमें बताते, चाहे कहीं से भी उपलब्ध कराए जाते, लेकिन आपको मैच मुहैया किया। इसलिए भाइयों, कबूलियत का मिजाज, सामने वाले को अपनाना, सम्मान देना, एहतराम देना, ये मिट्टी की दूसरी खासियत है। सबक याद हुआ भाई? मिट्टी की तीसरी खासियत है नश्वो नुमा। नश्वो यानी बढ़ा कर देना। आप सब लोग बहुत से काश्तकार होंगे, हमारे भाई भी काश्तकार हैं, सब लोग काश्तकार हैं। हम एक दाना डालते हैं और वो बाल बनती है और एक बाल में 70 दाने होते हैं। कितने दाने होते हैं? 70 दाने होते हैं एक बाल में। वो खुदा इतना ताकतवर और पावरफुल है कि जिस दाने को हम जमीन में दाब के चले आते हैं और किसान उस पे मेड़ा फेर देता है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। हमने देखा कि जब हमारे दादा और हमारे अब्बा वो ईट बोने जाते हैं तो कांची जो है वो जमीन में 1.5 फुट के ही डालकर ऊपर के मेड़ा चला देते हैं। कौन ताकत है कि जो उस मामूली से कोपर को जमीन हटा के और अपने ऊपर से मनोमिट्टी हटाकर बाहर निकलती है। वहां तुम्हारी मशीनरियां काम नहीं करती, वहां तो मेरे रब और सारी कायनात के संसार को पैदा करने वाले की ताकत काम करती है। वरना किसान तो दबा के आ गया, लेकिन निकालने वाला कौन है? निकालने वाला कौन है? इसलिए भाई मिट्टी की खासियत है कि वो बढ़ा कर देती है, नश्व नुमा करके देती है। मैंने अभी कारी साहब से मालूम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 बच्चों ने हिफ्ज़ कलामुल्लाह पूरा किया है। यही तो मिट्टी की खासियत है। अरे आपने अपने बच्चों को अनपढ़ दिया था, नाज़रा खां दिया था, बिल्कुल उनके पास न लिखना आता था, न पढ़ना आता था, न उन्हें तहरीक थी, न सलीका था, लेकिन कारी नाज़िर साहब ने अपने माहौल में रखकर उन्हें तहजीब सिखाई, उन्हें तरबियत सिखाई, उन्हें इल्म सिखाया और उन्हें पढ़ा करके दिया और आपको काबिल बना कर दिया। अभी जो कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, कारी साकिब साहब, उनके उस्ताद आए हुए से, कारी कासिम साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। बताइए आप ऐसे बुजुर्गों को कैसी खुशी होती होगी जब अपने सामने पाले हुए बच्चे जिन्हें तोते मैना की तरह पढ़ाया गया और आज वो सैकड़ों इंसानों के सामने स्टेज पर बैठकर जो है अल्लाह का कुरान ऐसा पढ़ रहे हैं कि दिलों को जीत लिया है। हमारे कारी साहब के वो रिश्तेदार भी नहीं, क्या लगते हैं आपके, आपकी बेगमपुरी के भतीजे, देखो बेगम के नाम से कैसे हंसते हैं, बेगम चीज ही ऐसी है जी। हाँ, बेगमपुरी के भतीजे हैं इनके, वाह 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 वाह, अल्लाह मुबारक कर। बेगमपुरी के नाम से तो बड़ो बड़ो को हंसी आ जाए।
بچے کو کتنا قابل بنایا، یہ سب ان مدرسوں کی دین ہے۔ اور ماشاءاللہ آج بچے کے بچے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 بچے وہ ہیں مانگے رام جی جنہوں نے پوری کتاب کو اپنے دل میں محفوظ کر دیا۔ ہاں جی جی ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ بھائی تم کیا دیتے ہو مدرسے کو یہ میں نہیں جانتا، لیکن قاری ناصر صاحب نے خدا کی قسم آپ کی نسل کو جو دیا ہے وہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد کہا ہے۔ اس لیے بھائی میں بہت شکر گزار ہوں حضرت قاری صاحب بڑے خاموش انداز میں اور بہت ہی لائق ستائش کام کر رہے ہیں۔ خدا ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب پروان چڑھائے۔ اس لیے میں نے کہا مٹی کی تیسری خاصیت ہے کہ مٹی بڑھا کے کیا کرتی ہے، بڑھا کے دیتی ہے۔ اب آپ قاری صاحب کے مدرسے میں نام کہتے تھے جی پہلے پچھلے چھوٹے چھوٹے بچے نہ کرتے نہ دیتے ہو، لیکن یہ پورے سال اپنے اساتذہ کے گروپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، ماشاءاللہ رات لگاتے دن لگاتے اپنے پسینے بہاتے اور پھر بچے اس قابل کرتے ہیں کہ اسٹیجوں پر بیٹھ کر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کر سکے، گرتوں کو سنبھال سکے، بدعتوں کو توڑ سکے اور نفرتوں کو محبت سے توڑ سکے۔ یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ان بچوں میں جو ان مدرسوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا خالد صاحب جو مسوری کے محتمل ہیں، اور میرے ساتھی حضرت مولانا فرحت صاحب جو بہت ہی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، اور میرے ساتھی حضرت مولانا صفدر صاحب، واہ 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 واہ، یہ میری کلاس میں جی کتنی خوشی ہوتی ہے۔ کل جب ہم کلاسوں میں بیٹھتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج جب میں انہیں اسٹیجوں پہ دیکھ رہا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہمیں مدرسوں نے وہ دیا ہے، خدا کی قسم ساری دنیا مل کر وہ نعمت نہیں دے سکتی جو نعمت ہے۔ آج ہم قوموں کی رہبری کرتے ہیں، گردوں کو سنبھالتے ہیں، تو دلوں کو دین کا تعارف کراتے ہیں، اللہ سے بچھڑے لوگوں کو اللہ کی ذات سے ملاتے ہیں۔ مانگے رام جی پورا 1.5 مہینہ ہو گیا اگر کبھی ہم نے شام کی روٹی جی مسلسل جلسوں میں چلتے اور کبھی 4 بجے کبھی 5 بجے اپنے گھر میں حاضر ہوتے ہیں۔ کل اتوار ہے، 3 جگہ پروگرام، ایلم کانگلا، پانی پت اور جو ہے کھتوئی۔ ایک آدمی پورے دن میں سفر بھی کرے گا، بولنا بھی، یہ جرأت اور ہمت اور یہ حوصلے اور یہ علم خدا کی قسم کالجوں سے نہیں، یہ حوصلے مدرسوں سے ملتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت قاری صاحب کے لیے، ان کے اسٹاف کے لیے دل سے دعا کروں، اور یہ میری تمنا ہے اندر سے، اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح، اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ ظالم پرندوں سے مراد بچے، پڑھنے والے بچے، اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ کیا نام مدرسے کا؟ خادم الاسلام۔ اڑ اڑ کے آ رہے ہوں پرندے اسی طرح۔ سالم اشرف قاسمی کی دلی دعا ہے یہ ادارہ اس دیار کا مثالی درخت، اور کیا نہیں ہوگا ہندوستان میں۔ شاید یہ بہت نادر مثال ہے کہ مدرسے کا صدر، اجی ہم تو تمہیں صدر ہی مان لیں گے، کاہے کی بات کر رہے ہیں صدر، ہمارے تو صدر ہو تم، ماشاءاللہ بھائی 2 روحیں مل گئی تو صدر ہی صدر ہے۔ سبحان اللہ، کیا نام آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو مانگے رام جی، میں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں اور ان حضرات سے بھی کہتا ہوں، تمہارا تعلق چاہے ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ ہونے لگے اور چاہے پارٹی کے اध्यکش کے روپ میں ہونے لگے، لیکن قدرت کے نزدیک سب سے بڑا تعلق اس کا ہے کہ جس کا تعلق مذہب کی نہیں۔ ہمیں بھی بتایا گیا کہ آپ اس ادارے کے نائب صدر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں آپ سب سے بڑا تعلق جی بابو جی، اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس آدمی کا تعلق مذہب کی روح سے ہونے لگے۔ اس لیے بھائی میں دل کی گہرائیوں سے پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات اور ان افراد میں سے ایک اور جتنے ذمہ دار ہمارے محلے کے
یہاں بیدار مغز لوگ کھڑے ہیں، خدا کرے یہ کندھے سے کندھا ملا کر قاری صاحب کے چلے اور یہ ادارہ اس پورے خیال میں مثالی بنے۔ اللہ ان کی کمائیوں میں، جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خصوصی برکت عطا فرمائے۔ تو بھائی مٹی کی تیسری خاصیت ہے نشو و نما کرنا، بڑھا کے دے، بڑھا کے دے۔ ایک بھائی ہمارا نگر پالیکا کا ممبر ہے، کام اچھا کر رہا ہے، اب وہ اس کو اوسر ملا چیئرمین بننے کا یا نگر پنچایت میں جانے کا یا ودھائک بننے کا۔ اب برادری بات چھوڑ دیجیے، بڑھا کر دینا تمہاری خاصیت، بڑھا کے دینا تمہاری خاصیت ہے۔ اب سب مل کر اسے بڑھا دیجیے تاکہ وہ سسکتی کراہتی قوم کے کام آ سکے۔ اور اگر آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی، پولیس میں نہیں ہوگی، عدالت میں نہیں ہوگی، آئی ایس پی سی ایس میں نہیں ہوگی، تو کون تمہیں انصاف دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اور پورے ملک میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، بھائیوں سادے مکان بناؤ، سادی رہائش، شادی کرو، خرافات چھوڑ دو، لیکن اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بہترین اسپیکر بناؤ، بہترین اسکالر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، انجینئر بناؤ، کیمیاگر بناؤ، فزکس اور میتھمیٹکس کا بہترین ماہر بناؤ، تاکہ ہم برادران وطن کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر چل سکیں اور اس ملک کو بہترین نظم و انتظام دے سکیں، دیانتدارانہ آئی ایس دے سکیں، دیانتدار پولیس کرمی دے سکیں، دیانتدار داروغہ اور دیانتدار اور امانتدار اور انسانوں کی حقوق کی حفاظت کرنے والا افسر دے سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہترین بنائیں، اس لیے کہ بچے ہمارے نہیں، یہ بچے سماج ملک۔ اگر آپ اچھا ان بچوں کو بنائیں گے، اچھی سوسائٹی تعلیم۔ جب کہیں کسی کالونی میں، ہمارے یہاں دیوبند میں ایک خوبصورت کالونی کٹی گرین سے، تو اس میں ماشاءاللہ کوئی افسر ہے، کوئی کالج کا ذمہ دار ہے، کوئی کچھ ہے، تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ کوئی خوبصورت سوسائٹی بن رہی ہے صاحب، کیوں؟ پڑھے لکھے۔ اگر وہاں کبڑ جاتے ہے جی تو کالونی کی قیمت بھی گھٹ جاتی، اور آج 6,000 7,000 قیمت تھی، آج 18,000 روپے کی قیمت۔ ایک حساب کے کیوں؟ اچھے مکان، پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ، تہذیب کے لوگ جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو سیانے والوں، یہ نوجوان نسل اور یہ بچے جو پل رہے ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ سماج کے ہیں، یہ ملک کے ہیں۔ ان کی صلاحیتیں، ان کی طاقت اور ان کی نالج اور ان کی قوت ملک کے کام آنی چاہیے، تو پھر ہمارے وجود کا فائدہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، آپ مٹی سے بنے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت ہے بڑھا کر دینا، مٹی کی خاصیت ہے دوسرے کو برداشت کرنا، مٹی کی خاصیت ہے چھپانا اور ڈھانکنا، اور چوتھی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، مٹی کی خاصیت ہے عاجزی۔ کیا کرنا؟ جھک کے رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت پر جتنے پھل ہوتے ہیں اور جو شاخ جتنی پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، وہ اوپر کو بھاگتی نیچے کو آتی، نیچے بھاگتی۔ اس لیے بھائیوں، جس کے پاس اللہ دولت دے، جس کے پاس اللہ جاگیر دے، جس کے پاس منصب دے، اور جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و اقتدار دے، اسے چاہیے جھک جائے۔ جتنا ہم جھک جائیں گے، جتنا عاجزی اختیار کریں گے، اللہ اتنا ہی ہمیں قابل بنا دے گا اور دوسروں کی نظر کا تارا بنا دے گا۔ کسی شاعر نے کتنی پیاری بات کہی ہے، تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے۔ کس سے؟ سراہی سمجھتے ہیں؟ پانی ٹھنڈا، غریبوں کا فریج ہم جیسو تم جیسو گا نہیں۔ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں سراہی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جب اس سے آپ پانی دیں گے تو اس کی گردن کو پکڑ کے آپ یوں کرتے ہیں تو گردن بھی جھکاتی ہے اور تمہارا گلاس بھی۔ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، یعنی جتنا عاجزی اختیار کرے گا اتنا اس کی نظر میں رتبے بڑھتے چلے جائیں گے، مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے اندر حوصلہ اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے بھائیوں، یہ ادارہ آپ کا ہے۔